اللہ نے یوم الضحیٰ کہا، اور پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کے ساتھ پورے کائنات کے دنوں کی ستاری کا تاج رکھ دیا، اور پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کر دی، ان میں بھی اللہ نے 4 کو پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک رات کو لیلۃ القدر کہا، ایک رات کو لیلۃ البراۃ کہا، ایک رات کو لیلۃ الجائزہ کہا، ایک رات کو شب عرفہ کہا۔ پھر ان 4 راتوں میں لیلۃ القدر کے سر پہ ساری دنیا کی راتوں کی ستاری کا تاج رکھ دیا، اور پھر راتوں کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیے۔ مہینے تو 12 تھے لیکن اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک مہینے کو محرم الحرام کہا، ایک مہینے کو رجب المرجب کہا، ایک مہینے کو شعبان المعظم کہا، ایک مہینے کو رمضان المبارک کہا، اور پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر پوری دنیا کے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر مہینوں کے بعد اللہ نے دنیا میں کتابیں بھی بڑی بھیجی، لیکن ساری کتابوں میں اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کتاب کو قرآن کہا، ایک کو زبور کہا، ایک کو تورات کہا، ایک کو انجیل کہا۔ جو ان 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن کے سر پہ ساری دنیا کی کتابوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کی بیویاں بنائی، انہوں نے بھی 4 کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک کو طیبہ کا نام خدیجہ الکبریٰ کہا، ایک کو طیبہ کا نام عائشہ صدیقہ کہا، ایک کو طیبہ کا نام ام حبیبہ کہا، ایک کو طیبہ کا نام جناب حفصہ کہا۔ پھر ان 4 میں بھی طیبہ کا نام حضرت عائشہ کے سر پہ پیغمبر کی ساری بیویوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اور پھر پیغمبر کے لیے اللہ نے بیٹیاں بھی 4 چنی، ایک کو فاطمہ الزہرا کہا، ایک کو سیدہ زینب کہا، ایک کو سیدہ ام کلثوم کہا، ایک کو سیدہ رقیہ کہا۔ پھر ان 4 میں اللہ نے جناب فاطمہ کے سر پہ پیغمبر کی بیٹیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے پوری روح زمین پر اطراف عالم بنائے، ان میں بھی اللہ نے 4 کو چنا، ایک کو مشرق کہا، ایک کو مغرب کہا، ایک کو شمال کہا، ایک کو جنوب کہا۔ پھر مغرب کے سر پہ اللہ نے کائنات کے اطراف کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے پوری دنیا میں عناصر بھی پیدا کر دیے، اللہ نے عناصر میں بھی عناصر اربع کو چنا، ایک عنصر کو پانی کہا، ایک عنصر کو مٹی کہا، ایک عنصر کو ہوا کہا، ایک عنصر کو آگ کہا۔ لیکن ان 4 عناصر میں اللہ نے اس مٹی کو کہ جس نے آدم کو پیدا کیا سارے عناصر کا سردار بنا دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے روح زمین پر عمر کے صحابہ چنے، اور صحابہ کو بولا جبر سوار تھے، لیکن اللہ نے سب نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو ابو بکر صدیق کہا، ایک کو فاروق اعظم کہا، ایک کو عثمان غنی کہا، ایک کو علی المرتضیٰ کہا۔ اور پھر ان 4 میں ابو بکر کے سر پہ اللہ نے نبی کے سارے صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ نعرے کام مگر کام سے میں تو پنجاب سے جب سے کرتے آ رہا ہوں، یہاں آج آپ کا ذوق دیکھا یہ ڈھیلا ڈالا کوفیوں والا مولانا صاحب اپنے وجدانی انداز میں صلی اللہ جتوئی صاحب، مزے کی بات ہے کہ جس شہر میں میرا گھر ہے اس کا نام بھی جتوئی ہے، اور مولانا بھی جتوئی ہے، اور مولانا کی باتوں میں مجھے مولانا لقمان صاحب یاد آ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کی عمر دراز فرمائے، اور اسی طرح یہ پھول ہمارے درمیان میں کھلتے رہے، لیتے رہے۔ میرے دوستوں توجہ کا بات ہے خلافت راشدہ کی۔ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے عکس کا نام، میری بات سے توجہ کر رہا ہوں، چند پڑھے لکھے لوگ میری بات کو سمجھیں گے کہ خلافت راشدہ پیغمبر کی زندگی کے عکس کا نام ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں صداقت ہے، اس کا نمونہ ابو بکر صدیق ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں عدالت ہے، اس کا نمونہ عمر فاروق ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں سخاوت ہے، اس کا نمونہ عثمان غنی ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں شجاعت و ولایت ہے، اس کا نمونہ علی المرتضیٰ ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں جتنے چہرے آئے، جتنے نمونے آپ کی پر اور کرن و جھلک آئے، ان کا نمونہ خلافت راشدہ کے دور میں ہے۔ میں اس خلافت راشدہ کے پھول کی پتیوں کو آپ کے درمیان بکھیرنا چاہوں گا کہ اس خلافت راشدہ کا پیدا پھول کہ جس کو میں جناب سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دوں،
جب بھی پیغمبر کا نام آئے تو کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی کے کسی صحابی کا نام آئے تو کہا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ میں تیرے یاروں سے راضی ہوں، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، ملنگ راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، چورا راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، ہیروئنی راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، یہ ملنگ جمال باز راضی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، ان سے تو محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے اور کوئی کائنات کا خدا بھی راضی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس پھول میں سب سے پہلا پھول وہ ہے کہ جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کو سیدہ صدیق اکبر کہتے ہیں، کون ابو بکر کہ طیبہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ایک رات میں پیغمبر کے پہلو میں بیٹھی ہوں اور میں نے دیکھا آسمان سے ستارے جگمگا رہے ہیں اور ستاروں سے جھرمٹ اپنی جگمگاہٹ لے کر پورے آسمان سے توانائی پھیلایا ہوا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کی رفیق حیات سیدہ طاہرہ سیدہ عابدہ عفیفہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر یہ تو بتائیں کہ آسمان سے کتنے ستارے ہیں، ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا ہاں عائشہ فاروق اعظم وہ جوان ہیں کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور جب پیغمبر نے جواب دیا تو طیبہ کائنات کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ پریشان کیوں ہو گئی؟ تو نے سمجھا ہوگا کہ میں تیرے باپ ابو بکر کا نام لوں گا، ہاں ہاں تو گھبراتی کیوں ہے؟ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، لیکن تیرے باپ ابو بکر کی عزت والی رات کی نیکی ایک طرف اور عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صدیق اکبر ہے، وہی صدیق اکبر ہے کہ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک دور ابو بکر صدیق تھا، حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرے دل میں ایک خیال آیا، میرے دل میں ایک تجسس جستجو آئی، میں نے سوچا عمر پوری زندگی گزر گئی، آج تک تو نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی کہ جس نیکی میں تو فاروق اعظم سے آگے بڑھ گیا ہو۔ ہر جگہ پر ابو بکر پہلے نمبر پر، نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر پہلے نمبر پر، پیغمبر نے تبلیغ کا اعلان کیا، ابو بکر پہلے نمبر پر، خدا کا قرآن نبی پر آیا، پڑھنے میں ابو بکر پہلے نمبر پر، پیغمبر نے مال مانگا، دینے میں ابو بکر پہلے نمبر پر، پیغمبر نے مار کھائی، سات مار کھانے میں ابو بکر پہلے نمبر پر۔ میں نے تو جہاں دیکھا ابو بکر اول ہیں، تو جناب عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اب تو ابو بکر وقت کا حکمران ہے، وقت کا خلیفۃ المومنین ہے، اب تو اس کو کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ملتا ہوگا کہ یہ خدمت خرچ کے بغیر کوئی اور نیکی کر سکے، نماز روزہ حج زکات توابین تعجب اخلاص کے حق کے بغیر کوئی اور نیکی کر سکے۔ عمر کوئی ایسی نیکی کر کہ کس ایک نیکی میں تو ابو بکر سے آگے نکل جائے۔ عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن صبح کی نماز